ویلکم بیک ناظرین، اور اب بات کریں گے چیئرمین اسٹوڈنٹس پیرنٹس فیڈریشن جناب ندیم مرزا صاحب سے۔ حالیہ گزشتہ کچھ دنوں میں ان کے اوپر جو مشکلات گزری اس پر بات کریں گے کہ ندیم مرزا پر کیا گزری۔ جناب بہت شکریہ آپ کا، ندیم مرزا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اور بتائیے ندیم مرزا صاحب، ایک تو آپ کو مبارک ہو کہ آپ واپس آ گئے ہیں، اور شکریہ آپ کا کیا گزری آپ کے اوپر اس دوران اور کیا معاملہ ہوا؟ کہ میں 17 تاریخ کو 16 کو میری چیئرمین بورڈ سے ملاقات ہوئی تھی، 17 کو میری سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے ایم ڈی سے ملاقات تھی، اور پلان ہمارا یہ تھا کہ ہم ایجوکیشنل کمپلیکس بنانا چاہ رہے تھے۔ عید پر میری کچھ یو این ڈی پی کے لوگوں سے ان آفیشیل میٹنگ بھی ہوئی تھی، ہم چاہ رہے تھے کہ جو اسکول اڈاپٹ کر کے وہاں ایجوکیشنل کمپلیکس بنائیں، اور پہلی کلاس سے 16ویں کلاس تک یونیورسٹیز کا اس پروجیکٹ پر ہم کام کر رہے تھے۔ ایک کمپین بھی ہم چلا رہے تھے خاتون کی برطرفی کے لیے، کہ یہ سارے معاملات تھے۔ کچھ معاملات انٹر بورڈ کے بھی تھے، لیکن انٹر بورڈ کے معاملات جو ہے وہ تقریباً سالو ہونے کے قریب تھے۔ تو 16، 17 اور 18 تاریخ کو جو 10 کاپیز ہم نے گورنرز کے کہنے پر 10 پدوں کی دی تھی، تو مجھے فون آیا 17 کی رات کو، جو موجودہ کنٹرولر ہیں انہوں نے کہا کہ زرینہ راشد نے کہ آپ 2 بجے آ جائیے اور وہ ہم کاپیاں نکال کر آپ کے سامنے ری ایسس کر لیتے۔ اب یہاں تک صورتحال تھی۔ رات کو 3، سوا 3 بجے کے قریب بیل بجی، تو گیلری ہے، میں فرسٹ فلور پر رہتا ہوں کرائے کے مکان میں، وہ کرائے کا مکان کسی صدیقی صاحب کے نام پر ہے۔ تو نیچے میں نے دیکھا کہ وائف گئی، تو کہیں گی اس ٹائم کس نے بیل بجائی ہے؟ تو رمضان ہوتے تو چلو ٹھیک ہے، رات کو بندہ آ سکتا ہے، لیکن بغیر رمضان ہو کے تو میں نے، وہ گئی تو میں اس کے پیچھے گیا، تو انہوں نے پوچھا کہ یہ صدیقی صاحب کا گھر ہے؟ میں نے کہا جی صدیقی صاحب کا گھر ہے۔ میں نے کہا میں نے کہا میں کرائے پر رہتا ہوں یہاں پر، کہنے کہ آپ ذرا 2 منٹ نیچے آ جائیے گا۔ تو میرے ذہن میں کنفیوژن یہ ہوا کہ وہ پرانے کسی کے بارے میں، تو 6-7 آدمی سادہ لباس میں، ایک لمبے قد کا آدمی تھا، باقی سب درمیانے قد کے لوگ تھے، ایک پولیس والا تھا، تو 7-8 ہو گئے۔ تو میں گیا، میں باتھ روم گیا، موبائل اٹھایا، تو وائف نے کہا نیچے کیوں بلا رہے ہیں؟ میں نے کہا وہ صدیقی صاحب کا پوچھ رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کوئی بات کرنی ہو۔ میں نیچے گیا، نیچے جاتے انہوں نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا ندیم۔ والد کا نام؟ میں نے والد کا نام بتا دیا۔ کہیں گے آئیے ہمارے ساتھ آئیے۔ میں نے کہاں لے جا رہے ہیں؟ کہیں گے کہ چلیں آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ موبائل میرے سے نے لے لیا، اور کہیں گے پرس لے آئیے، پھر کہیں گے اچھا رہنے دیجیے پرس، چلیں۔ اوپر وائف میری گیلری میں دیکھ رہی تھی، اب کوئی ایسی صورتحال نہیں تھی، ورنہ 15 پر کال کرتے اور کچھ کرتے۔ بہرحال جب میں باہر گلی سے، میرا تیسرا گھر ہے، تو گلی سے نکلا تو باہر جو میں نے دیکھا منظرنامہ، تو اس میں 4 موبائلیں تھیں، ایک وائٹ کلر کی نئی لینڈ کروزر تھی، اور ایک نئی سیوک تھی بلیک شیشو والی۔ تو میں یہ سمجھا کہ میں نے کہا یہ 4 موبائلیں اور 2 یہ جو ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ کسی ایجنسی کا کام ہو، مجھے لے کے جانا چاہ رہا ہوں، کچھ پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ تو میں بیٹھ گیا، بیٹھتے انہوں نے ہتھکڑی لگا دی مجھے، ہتھکڑی لگا کر یہ میں ڈسکو بیکری کے پاس رہتا ہوں، کے ڈی مارکیٹ کے پاس، وہاں سے انہوں نے ڈسکو بیکری سے یو ٹرن کیا، 13 ڈی سے ہوتے ہوئے جا کر یہ نکلے مصطفیٰ ہاسپٹل کے پاس۔ اور اس سے پہلے جب 13 ڈی سے مصطفیٰ ہاسپٹل کی طرف جا رہے تھے، تو جو میں ٹی شرٹ پہنا ہوا تھا وہ میرے منہ پہ ڈال دی انہوں نے، اور وہاں سے جا کر آگے رائٹ مڑے، اور رائٹ مڑ کر انہوں نے گاڑی روکی ہے۔ کالی سیوک میں سے کچھ لوگ نکلے ہیں، کچھ لوگ بیٹھے ہیں، وہ مجھے دھندلا نظر آ رہا تھا۔ اور اس کے بعد پھر گاڑی قافلہ روانہ ہو گیا، اور پھر یہ حسن اسکوائر سے کورنگی ایکسپریس وے پر چڑھیں، اور لیاری ایکسپریس وے پر چڑھیں اور سپر ہائی وے پر اتر گئے۔ سپر ہائی وے پر جب اترے، اور اس کے بعد انہوں نے سپر ہائی وے پر اترنے کے بعد میرے منہ سے وہ بنیان ہٹا لی، اور میری گاڑی لیاری ایکسپریس وے پر جس گاڑی میں تھا اس گاڑی میں دوسری گاڑی میں شفٹ کر دیا۔ مجھے بیچ میں بٹھایا ہوا تھا، تو میں نے اس سے پوچھا کہ کون لوگوں کہاں سے آئے؟ کہیں گے دادو سے ہیں۔ کہ ڈی ایس پی صاحب ہیں جو، میں نے کہا یہ کون تھے لمبے قد کے صاحب؟ اور ڈی ایس پی ہیں صاحب کو کھوسو ہیں۔ میں نے کہا اچھا، میں نے کیا مسئلہ ہے؟ کہتا یہ ہمیں نہیں پتہ کیا مسئلہ ہے۔ خیر وہ ٹول پلازا کراس کیا، پھر دوبارہ گاڑیاں رکیں، بلیک گاڑیاں آگے چل رہی تھیں، کچھ پیچھے چل رہی تھیں، جو سیوک اور لینڈ کروزر آگے چل رہی تھی، انہوں نے مجھے اتارا، آئے اور آ کر ونڈو میں کھڑے ہو کے موبائل کے پوچھنے لگے کہ آپ کا مکان نمبر، پرانا مکان نمبر پوچھا، اس مکان کو بھی کے بعد بھی میں 4 مکان، کیونکہ شناختی کارڈ والا ایڈریس تھا وہ، تو پوچھنے لگے یہی ہے اور تمہارا نام یہی ہے کر کے، پھر دوبارہ بیٹھ گئے۔ آگے مجھے نوری آباد کے قریب مجھے پانی کی حلق خشک ہوا،
میں ان سے پوچھتا رہا کہاں لے کے جا رہے ہو, پھر سارا کچھ کریں گے, دادو لے کے جا رہے ہیں, دادو لے کے جا رہے ہیں, آپس میں باتیں کرنے لگے یا چپ چاپ کھانے میں, فرائی ہے کہ فل فرائی ہے, اچھا کیا کرنا ہے. میں نے کہا کہ اچھا, میں نے کہا اب میں یہ سمجھ گیا کہ یہ لے کر آئے ہیں, اتنا بڑا اسکواڈ آیا ہے اور اب یہ حیدرآباد لے کے جا رہے ہیں, تو کیا کریں گے, کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو میں دعا کر رہا تھا کہ اللہ میاں ایک مجھے زندگی دے, اور دوسری مجھے, کیونکہ میں کارڈک پیشنٹ ہوں, میرے بائی پاس کو 20 سال ہو گئے ہیں, میں کرونک شوگر پیشنٹ ہوں, یعنی میرا 11.8 HbA1c تھا, تو میں انسولین کے اوپر ہوں. پھر میرا پروسٹیٹ بھی بڑا ہوا ہے, میرے دونوں گردوں میں پتھری بھی ہے, لیکن یہ میں ظاہر نہیں کرتا, کسی کو بتاتا نہیں, لیکن اب یہ مال, اور فروری میں 61 سال کا ہو بھی چکا ہوں. تو یہ ساری چیزیں, تو میں نے کہا میری صحت خراب نہیں ہو. تو خیر انہوں نے آگے جب گاڑی روکی, گاڑی روکنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو دادو لے کر نہیں جا رہے ہیں, ہم آپ کو CIA سینٹر حیدرآباد, میں بار بار پوچھ رہا تھا ان سے, CIA سینٹر حیدرآباد لے کے جا رہے ہیں. خیر وہ گاڑیاں دونوں آگے جو تھیں وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئیں, اور ہم پہنچتے جب ہم گلستان سجاد حیدرآباد میں داخل ہوئے تو ایک موبائل کھڑی ہوئی تھی, اس موبائل والے نے ناشتے کے پیسے دیے. اس کے بعد ہم جب جیور کالونی کے قریب پہنچے ہیں تو دوسری موبائل, 3 موبائلیں رستے میں ملی جنہوں نے ان سے ناشتے کے پیسے لیے, 3,000 روپے دیے گئے. مجھے لطیف آباد 9 نمبر A سیکشن تھانے میں ایک نیا کمرہ ڈیکوریٹ ہوا ہوا تھا, جس میں کارپیٹ پڑا ہوا تھا, میٹرس پڑا ہوا تھا, AC لگا ہوا تھا. اس میں کہا کہ اب یہاں سو جاؤ, 12 بجے مدعی آئے گا. میں نے کہا کوئی FIR, بولا FIR نہیں ہے, آپ کے خلاف کمپلینٹ ہے. لٹا دیا. اب نیند کہاں آتی ہے, ناشتہ لے کر آیا, میں نے ناشتہ بھی نہیں کیا. خیر اس کے بعد انہوں نے مجھے باہر نکالا, ہتھکڑی لگائی, مجھ سے کہا کہ آپ کو ایک ویڈیو بنانا ہے, اس ویڈیو میں آپ نے 4 جملے بولنے ہیں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی, مجھے مت مارو, مجھ سے غلطی ہو گئی, مجھے معاف کر دو, میں آئندہ نہیں کروں گا. اور بال میرے بکھیر دیے, بولا ہم مار نہیں رہے ہیں آپ کو, لیکن ہمیں کہا گیا ہے کہ آپ کو ماریں, لیکن آپ کیونکہ شکل سے شریف آدمی اور رکھتے ہیں, اور آپ فوراً ہی ہمارے کہنے پر نیچے اتر کر آ گئے اور ہمارے ساتھ آ گئے, تو ہمیں یہ کہا گیا کہ آپ کو مارے نہیں, آپ کے صرف بغیر مارے ویڈیو بنائیں. میں نے ظاہر ہے ان کی فرمائش پہ, کیونکہ وہ 8-9 لوگ میرے ساتھ اس کمرے کے اندر تھے, 7-8 لوگ تھے, تو میں نے وہ کہا ٹھیک ہے, اوکے کوئی بات نہیں, میں نے ویڈیو بنوا دی. تو پولیس تشدد سے یا پولیس کے ڈر سے تو ہاتھی بھی کہتا کہ میں حیران ہوں. تو اس کے بعد پھر انہوں نے باہر نکال کر ہتھکڑی لگا کر تصویریں کھینچیں, اور تصویریں کہیں انہوں نے واٹس ایپ کی, کیا کیا, لگے ہوئے تھے موبائل پہ. اس کے بعد مجھے دوبارہ اسی کمرے میں بند کر دیا. اس کے بعد 1 بجے مجھے 1:30 بجے نکالا, باہر نکال کر, اور کہا کہ کمرے میں بٹھایا. تو میں نے پھر پوچھا, میں نے کہا مجھ پہ کوئی FIR ہے تو بتاؤ. مدعی آپ نے کہا تھا 12 بجے آئے گا, نہیں آیا. اس کے بعد ایک پولیس موبائل میں بٹھا کر مجھے کورٹ لے گئے. جب کورٹ میں مجھے لے کے گئے تو فرسٹ فلور کے اوپر حیدرآباد کورٹ میں 10th جوڈیشل مجسٹریٹ ہے, مجھے اس کے پاس سامنے باہر بینچ پہ بٹھا دیا. پھر ایک اور بندہ وہاں پر آیا, سب انسپیکٹر, جس کے ہاتھ میں فائل تھی. میں نے کہا کیا ہے یہ, مجھے کیوں لایا کورٹ میں, اس کا مطلب کہ مجھ پہ کوئی FIR دکھا. اس نے کہا آپ کے اوپر FIR ہے, 48 لاکھ روپے کی FIR. اب میں پریشان ہوں, 48 لاکھ روپے کی FIR, 4,80,000 یا 48؟ اس نے 48 لاکھ کہا مجھے. اچھا, میں نے اس سے یہ سمجھیں کہ تقریباً فائل چھینی, تو اس میں مجھے کچھ ہائی ایپس کے کچھ لیٹرز نظر آئے, کورسپونڈنس لیٹر نظر آئے. تو میں سمجھ گیا کہ کوئی FIR کٹی ہے, اور ہوگی 4,80,000 روپے کی, 48 لاکھ روپے کی. مجھے انہوں نے جا کے کورٹ میں پیش کیا, تو مجھے بالکل گیٹ کے ساتھ کھڑا کر دیا. جو جج تھا مجھ سے وہ تقریباً 40 فٹ دور تھا, اور وہاں جا کے اس سے کچھ کرنے لگا. اچھا, ان دا مین ٹائم کیا ہوا کہ جیسے ہی میں نے وہ FIR دیکھی تو میں نے فوری طور پر ایک وکیل صاحب سے لٹریری فون چھین کے, میں نے کہا یار فون دو مجھے. فون کر کے میں گھر والوں کو, ادھر گھر والے جو ہیں وہ سارا کسی کو پتہ نہیں تھا, پتہ نہیں تھا کہ میں کہاں ہوں. پورا دنیا سے انہوں نے گھوم لی, سارے گلشن تھانے میں بتایا انہوں نے, جی ہمارے پاس انٹری نہیں کرائی ہے. آرام باغ تھانے سے ایک پارٹی آئی تھی, اس کا دیکھ لیں, آرام باغ تھانے پہنچ گئی. میرا چھوٹا بیٹا جو ہے 16 سال کا ہے, بیگم صاحبہ سارے. بہرحال تو وہ سب جگہیں دیکھ لیں, ہر چیز چیک کر لی. یہ صبح 4 بجے سے لے کر, یعنی 3:30 بجے سے لے کر یہ تقریباً 2-2:30 بجے تک جو ہے, جب تک اطلاع نہیں ملی تھی, کوئی جگہ نہیں چھوڑی. DIG صاحب نے بہت سارے پولیس افسران اس میں ملوث ہوئے کہ بھئی یہ کہاں ہے, بندہ ہے کہاں. تو خیر وہ مجھے انہوں نے وہاں پیش کیا. اتنے میں انہوں نے ارجنٹلی جو ہے میرے بڑے بیٹے نے وکیلوں کا بندوبست کر دیا, اور جیسے ہی میں نے اس کو فون کیا, اگلے 5 منٹ میں جیسے انہوں نے مجھے پیش کیا, وکیل آ گئے. تو جیسے انہوں نے وکیلوں کو دیکھا تو انہوں نے فوری طور پر مجھے باہر نکال لیا. باہر نکال لیا, وہ وکیل نے پھر
वकील बाहर आया, उसने कहा जी मैं आपका बैरिस्टर हूँ फला फला, और आप आइए अंदर आइए। मैंने कहा वो मुझे आगे नहीं जाने दे रहे। उसने कहा आप आ जाइए मेरे पे। मैं पीछे जा गया, जज के सामने खड़ा हो गया। जज ने देखा FIR, बोला FIR में है क्या? FIR क्या थी? क्या थी FIR, क्या इल्जाम? FIR ये थी कि मैंने एक साहब ने लिखा कि मैं फ्रूट का काम करता हूँ। मैंने ज़िंदगी में कभी फ्रूट का काम नहीं किया। मैंने नदीम मिर्ज़ा को भरोसे के ऊपर 4,80,000 रुपये वक्तन फ़वक्तन दिए थे। मेरे पास कोई रसीद नहीं है, मेरे पास कोई एग्रीमेंट नहीं है, मेरे पास कोई चेक नहीं है। मैंने इनसे पैसे मांगे तो इन्होंने व्हाट्सएप पर मुझे कत्ल की धमकियाँ दी। और 5 तारीख को मेरे पहले मुझे बताया गया 4 तारीख को, तो मैंने बताया था कि उस दिन हमारी मीटिंग थी, लेकिन 5 तारीख को रात को 10 बजे मुझे मेहरान आर्ट्स काउंसिल लतीफ़ाबाद नंबर 7 की गली में बुलाकर मेरे सर पर पिस्टल रख दिया। अब मैं 2020 जो मुजाहरा मैंने किया था हैदराबाद में स्टूडेंट पेरेंट फेडरेशन का, अक्टूबर में था मेरा ख्याल है, उसके बाद से मैं हैदराबाद में दाखिल ही नहीं हुआ हूँ, गया ही नहीं। तो मैंने जज से कहा, मैंने कहा सर एक तो कहेंगे कौन, कहेंगे मुझसे कहेंगे पिस्तौल लेकर घूम, तो मैंने कहा मैं सर हैदराबाद आया ही नहीं हूँ, दूसरी बात मेरे पास कोई पिस्तौल है भी नहीं। और रह गई बात इस बात की कि आप CDR निकलवा लें, मेरी चेक करवा लें, मैं हैदराबाद में दाखिल ही नहीं हुआ हूँ। दूसरी बात यह कि आप जो कह रहे हैं कि मैं माजिद कुरैशी नाम था मुद्दई का, तो मैं इस माजिद कुरैशी को जानता भी नहीं हूँ। आप इसके रजिस्टर्ड नंबर से मेरे रजिस्टर्स के नंबर पर कोई कॉल्स दिखा दें कि कोई की हूँ, 4,80,000 वो कह रहा है मैंने दफ्तन फ़वक्तन दिए हैं, तो उसके कुछ कॉलें तो की होंगी ना, कोई कॉल दिखा दें। तो उसने कहा कि नहीं है। अच्छा, उसने कहा ठीक है। तो उसने उससे कहा कि भाई अच्छा ये FIR, उसने जज ने उससे कहा IO से कि तुम पढ़ो। पढ़ा तो उसने, जज ने पूछा कि FIR में है क्या, तो पढ़ने लगा, कहता नहीं मैं तो ये पूछ रहा हूँ FIR में है क्या, इस पर तो NC नहीं कटती। तो उसने कहा नहीं हाँ सर ये दीवानी मुकदमा, बोले दीवानी मुकदमा भी नहीं बनेगा इसके ऊपर बगैर सबूत के, तो आपने ये चालान करके। अच्छा, इससे पहले ये हुआ जो मुझे बाद में बाहर निकलने के मालूम हुआ कि वो FIR कटी 5 तारीख को, उसका चालान पेश किया गया। चालान पेश कर मेरा NBW निकाला गया। NBW निकाल कर वो लोग लेकर आए, और जब वो आए तो उनके साथ कोई लेडी पुलिस नहीं थी, मैंने नहीं देखी। तो जाहिर है कि वो इरादा ये था कि थाने में भी एंट्री नहीं थी और मोबाइल, और फिर उसके बाद उन्होंने, जज ने मुझे जुडिशियल रिमांड कर दिया। अब उसके बाद क्या हुआ हम आपसे वापस आके मालूम करते हैं। नाज़रीन यहाँ एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आकर फिर नदीम मिर्ज़ा से बात करते हैं।